بات کریں گے اردو میں قواعد نویسی کی روایت اور آغاز و ارتقاء کے سلسلے میں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوا ہے کہ گرامر کی کتابیں غیر ملکیوں نے لکھی ہیں۔ اردو زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اردو کی گرامر کی کتابیں غیر ملکیوں نے لکھی ہیں، اور غیر ملکیوں سے بھی مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کولونائزر کہتے ہیں، یعنی نو آباد کار کہہ لیجئے، استعمار کار کہہ لیجئے، امپیریل پارٹس کہہ لیجئے۔ انہوں نے سب کانٹیننٹ میں ورود کیا، غیر منقسم ہندوستان پر قبضے کیے، اور پھر انہوں نے یہاں کے کلچر کو جاننے کے لیے یہاں کی زبان کو جاننا ضروری سمجھا، اور یہاں کی زبان کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کیا کیا، اب یہاں کی زبانوں میں بڑی زبان پہلے تو دربار کی زبان یا سرکار کی زبان یا دفتری زبان فارسی ہوا کرتی تھی، اور 850 سال کم و بیش اس خطے کی دربار کی زبان، سرکار کی زبان اور دفتری زبان فارسی رہی۔ لیکن انگریزوں نے آنے کے بعد جب انہوں نے یہاں کنٹرول سنبھال لیا تو پھر انہوں نے فارسی زبان کو ریپلیس کر دیا، اور فارسی زبان کو ریپلیس کرنے کے بعد اس کی جگہ اردو کو رائج کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اردو کو انہوں نے یہاں اہمیت دی فارسی کو ریپلیس کرنے کے لیے، فارسی کے متبادل کے طور پر اردو کو اہمیت دی۔ نتیجتاً انہوں نے یہاں کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، اور یہاں کے مائنڈ سیٹ کو پڑھنے کے لیے انہوں نے محسوس کیا کہ اس خطے کی سب سے بڑی زبان یا لنگوا فرانکا وہ کیا ہے، وہ اردو ہے، یا اردو کو بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اردو ایک تو یہاں کی بہت ساری جو قدیم آریائی زبانیں تھیں ان سے ملتی جلتی تھی، ان کے قریب قریب تھی۔ نتیجتاً انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس زبان کو زیادہ اہمیت دی جائے اور اس زبان کو پھیلایا جائے اور اس زبان کی اشاعت اور فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ سو انہوں نے اس زبان کو اس لیے اہمیت دی تاکہ یہاں کے کلچر کو، یہاں کے لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے طریقے کو، یہاں کے لوگوں کی ریچولز کو، یہاں کے لوگوں کے بیلیفز کو، یہاں کی ویلیوز کو، یہاں کی ٹریڈیشنز کو، یہاں کی کنونشنز کو سمجھا جا سکے۔ یعنی یہاں لوگوں کے رویوں کو سمجھنے کے لیے ان کی زبان کا جاننا ضروری تھا، یہاں کے لوگوں کی عادات کو جاننے کے لیے، یہاں کی لوگوں کی روایات کو جاننے کے لیے، جو مختلف خطوں میں مختلف لوگوں کی مختلف روایات رہی تھیں یا تھیں یا ہیں، ان کو جاننے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک تو اردو کو رائج کرنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے سپاہیوں کو اردو سکھانا شروع کیا۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک طرف تو فارسی کو ریپلیس کیا جو 850 سال سے اس خطے میں چلی آ رہی تھی، ایک تو اس کو ریپلیس کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ اشراف کی زبان تھی، یعنی ایلیٹ کی زبان تھی، اور اس کو ایک طرف تو ریپلیس کیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ دوسری طرف اردو کو رائج کیا، اور تیسری طرف ایک اور کام کیا کہ انہوں نے اردو اور ہندی کے تنازع کو بھی ہوا دی۔ وہ اس لیے کہ ہندوؤں کو یہ باور کروایا گیا کہ ان کی زبان ہندی ہے، ان کی زبان ہندی ہے، اور وہ نسلاً یعنی اپنے نسلی حوالے سے وہ آریا ہیں، اور آریائی نسل کے لوگ جو ہیں وہ قدیم لوگ ہیں، اور اس خطے کے قدیم لوگ ہیں، اور ان کی زبان جو ہے وہ ایک تو ریفائنڈ ہے، شستہ ہے، اور دوسرے قدیم ہے۔
اور تیسرے ان کی تاریخ بہت قدیم ہے، یہ سب کچھ ان کو بابر کرایا۔ نتیجتاً اردو اور ہندی کے تنازع کو بھی جو ہے وہ پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ انگریزوں نے پیدا کیا۔ اور کب پیدا کیا؟ ظاہر ہے 1707 اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد انگریزوں نے اس خطے میں اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کیے، اور پھر جب ٹیپو سلطان کو شکست دے دی سرنگا پٹم اور بنگال والی سائڈ پر، تو پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر ملکہ برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ غیر منقسم ہندوستان انڈیوائیڈڈ انڈیا ان کی کالونی ہے، یعنی اس نے اپنی 9 آبادیات میں شامل کر لیا باقاعدہ طور پر کس کو؟ انڈیوائیڈڈ انڈیا کو، غیر منقسم ہندوستان کو۔ اب مکمل طور پر کنٹرول ان کے پاس تھا، سو انہوں نے اردو پر بہت زیادہ پھر جو ہے وہ توجہ صرف کی، اور فورٹ ولیم کالج بھی بنایا، اور فورٹ ولیم کالج میں بہت ساری ایسی کتابوں کے تراجم کروائے جن کا موضوع کچھ اس طرح کا تھا کہ اس خطے کے لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ ختم کی جائے، اس خطے کے لوگوں کے اندر ریبیلین کا ایلیمنٹ ختم کیا جائے، یعنی اس خطے کے لوگ نہ مزاحمت کریں، نہ اس خطے کے لوگ انگریز کے خلاف بغاوت کریں، اور نہ ان کے خلاف جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی بغاوت یا سرکشی کی صورت پیدا ہو۔ سو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے یہاں جو ہے وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ کرنا شروع کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں کے کلچر کو، یہاں کے مائنڈ سیٹ کو، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختلف علاقوں کی زبانوں پر توجہ کی، اور فورٹ ولیم کالج میں خاص طور سے ایسی کتابوں، قدیم متون کو ٹرانسلیٹ کروایا، یا ان میں اپنے مطابق جو ہے وہ ترامیم کی، جن کا بنیادی طور پر موضوع جو ہے وہ تقدیر تھا، یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، حاکم وقت اگر ظلم کرتا ہے، تو عوام یہ سمجھیں کہ یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، سو انہیں جو ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے یا مزاحمت پر آنا چاہیے، یعنی ان کو اس طرح سے، یعنی جیسے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سپریسرز ہیں، یعنی دبانے والے ہیں، اور یہ سپریسڈ، یعنی سپریسرز نے لوگوں کو سپریسڈ کیا، دبایا، اور اس طرح سے جو ہے یہ تقسیم آپ کو معلوم ہے کہ سماجوں کے اندر یا انسانی سماج کے اندر اگر آپ مجموعی طور پر بات کرتے ہیں تو یہ تقسیم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی ایک کلاس ہوتی ہے اوپریسڈ کلاس، اور دوسری طرف اوپریسرز ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے وہ سپریسڈ ہوتے ہیں لوگ، تو دوسری طرف سپریسرز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انگریز بھی جو ہیں وہ ان کو دبا رہے تھے، یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، اور پھر ان کو دبانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، جس حربے کو استعمال کر کے وہ یہاں کے مائنڈ سیٹ کو نہ صرف پڑھ سکتے تھے بلکہ یہاں کے لوگوں پر کنٹرول کر سکتے تھے۔ سو نتیجتاً انہوں نے یہاں اردو زبان کی اشاعت کے لیے بھی کام کیا، اردو زبان کے فروغ کے لیے بھی کام کیا، اور اردو کی جو ابتدائی گرامر کی کتابیں ہیں وہ لکھی بھی غیر ملکیوں نے۔ اچھا یہاں صرف انویڈرز کی جب ہم حملہ آوروں کی بات کرتے ہیں کہ اس خطے میں صرف انگریز ہی نہیں آئے، انگریزوں سے پہلے جو ہے وہ یورپین اقوام جو کیا کہتے ہیں کہ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا سب کانٹیننٹ کو، تو سونے کی چڑیا کی تلاش میں، سونے کی چڑیا کی کھوج میں، یعنی مال و دولت کی تلاش میں بہت ساری یورپین اقوام یہاں یورپین جو لوگ تھے وہ یہاں پہنچے، اور پھر انہوں نے جو ہے یہاں کی زبان کو سمجھنے کے بعد یہاں جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے یہاں پہنچ کر گرامر کی کتابیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ لکھنے کا آغاز جو ہے وہ کیا۔ تو اس میں مختلف لوگ تھے، تو دیکھیے کہ ہم کیٹیلیئر کا ذکر جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ
پہلا یورپین شخص جس نے ہندوستانی زبان کی قواعد لکھی وہ جان جوشوا کیٹیلر تھا. جان جوشوا کیٹیلر جو کروشیا میں پیدا ہوا تھا اور عقیدے کے اعتبار سے مارٹن لوتھر کا مقلد تھا، یعنی اس کی تقلید کرنے والا تھا، اس کی پیروی کرنے والا تھا. جان جوشوا کیٹیلر جو ہے وہ شاہ عالم کے زمانے میں، یعنی 1708 اور 1712 اور جہاں دارا شاہ یعنی جہاں دار شاہ جو ہے اس کا زمانہ 1712 تھا کے درباروں میں ولندیزی سفیر کی حیثیت سے آیا تھا. یہ ولندیزی تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جان جوشوا کیٹیلر جو ہے یہ برٹشر نہیں تھا، یہ برطانوی نہیں تھا، یہ ولندیزی سفیر کی حیثیت سے جو ہے شاہ عالم اور جہاں دار شاہ کے درباروں میں ولندیزی سفیر کی حیثیت سے آیا تھا. اور یہ 1708 شاہ عالم کا دور ہے، دور حکمرانی ہے، اور جہاں دار شاہ 1712. تو یہ ان کے درباروں میں ولندیزی سفیر کی حیثیت سے آیا تھا. اس کے بعد 1711 کا زمانہ آ جاتا ہے. 1711 میں سورت میں ولندیزی تجارتی کمپنی کا ناظم مقرر ہوا. کون ناظم مقرر ہوا؟ جسے آپ جان جوشوا کیٹیلر کہتے ہیں. اس نے لاہور، دہلی اور آگرے کی سیر کی تھی اور تجارتی کمپنی کا ناظم ہونے پر سورت یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے ہندوستان کا، آج کل بھی اس کا نام سورت ہی ہے. سورت میں بھی 1716 تک مقیم رہا. کون مقیم رہا؟ جان جوشوا کیٹیلر. اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ولندیزی تھا، ولندیزی سفیر کی حیثیت سے آیا تھا تو یہ کروشیا میں پیدا ہوا تھا اور ولندیزی سفیر کی حیثیت سے آیا تھا، اور شاہ عالم اور جہاں دار شاہ کے زمانے میں یہ یہاں آیا تھا سب کانٹیننٹ میں. اور پھر یہ مختلف علاقوں میں رہا. لاہور میں بھی اس نے لاہور کو بھی دیکھا، اس نے دہلی کو بھی دیکھا، اس نے آگرے کو بھی دیکھا، اور پھر سورت میں یہ ناظم کہہ لیجیے، ایمبیسیڈر کہہ لیجیے، یا آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں دے لیں. یہ مختلف حیثیتوں میں یہاں جو ہے وہ ایمبیسیڈر کی حیثیت سے رہا. اچھا جان جوشوا کیٹیلر جو ہے لاطینی زبان میں گرامیٹیکا انڈوسٹانیکا کے نام سے اس نے اردو کی ایک قواعد لکھی. اچھا اس کا سنے تالیف جو ہے وہ غالباً 1715 ہے، لیکن اس کی وہ پبلش ہونے کی جو اس کی تاریخ ہے وہ 1743 ہے، 1743 ہے، یعنی گرامیٹیکا انڈوسٹانیکا. اس کو یعنی لکھنے کا اور ایڈٹ کرنے کا جو کام ہے وہ اس نے غالباً جو ہے وہ 1715 میں کر لیا تھا. لیکن یہ کتاب جو ہے گرامیٹیکا انڈوسٹانیکا یہ اشاعہ ہوئی تھی 1743 میں. کتاب کا متن لاطینی میں ہے، یعنی لیٹن میں لکھی گئی یہ کتاب ہے، اور ہندوستانی الفاظ اور عبارت رومن حروف میں لکھی گئی ہے. رومن میں جیسے اب لوگ جو ہے وہ رومن میں لکھتے ہیں، موبائل فون میں میسیج لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی زبان کو اس کے اصل رسم الخط میں جو ہے وہ لکھنا چاہیے. اس سے جو ہے اس زبان کی اشاعت بھی ہوتی ہے، اس کا فروغ بھی ہوتا ہے، اور اس کو نقصان بھی نہیں پہنچتا، اور اس کی جو اصل پہچان ہوتی ہے اس کا رسم الخط ہوتا ہے، اور اس کے رسم الخط میں ہی اس کو لکھنا چاہیے باہر. لیکن اس نے کیا کیا تھا، اس نے جو ہے جو یہاں کے مقامی الفاظ تھے، یعنی اردو کہہ لیجیے، اور عبادت جو تھی وہ رومن حروف میں لکھی تھی. البتہ حروف کی جدول میں یعنی جو ٹیبل وغیرہ بنائے ان میں ہندوستانی الفاظ اردو املا میں لکھے گئے ہیں، اور ولندیزی کے مطابق ان کا املا اختیار کیا گیا ہے. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جان جوشوا کیٹیلر نے ہندوستانی زبان کہاں اور کس سے سیکھی تھی، اور اس کی استعداد اس زبان میں کیا تھی، یعنی وہ کتنی اس میں ایبلٹی رکھتا تھا، یعنی کتنا وہ اس کی اہلیت کیا تھی، اس کی استعداد اس زبان میں کیا تھی، یہ تو معلوم نہیں ہو سکا. البتہ جو ہے اتنا ضرور معلوم ہو سکا کہ گرامیٹیکا انڈوسٹانی کا 1743 میں پبلش ہوئی تھی،
اور یہ جان جوشوا کیٹیلر جو کروشیا کا باشندہ تھا اور ولندیزی سفیر کی حیثیت سے یہاں آیا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اچھا، وہ جس زمانے میں دلی میں پہلے آیا اس وقت ولی کو، یعنی ولی سے مراد ہے ولی دکنی، اردو کا معروف شاعر، اردو کے معروف شاعر ولی دکنی کو دلی میں آئے ہوئے 7-8 سال گزرے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ولی دکن کے رہنے والے تھے اور دکن سے انہوں نے دہلی کا سفر کیا تھا، دلی میں آئے تھے۔ تو جب یہ شخص جو ہے جس کا نام جان جوشوا کیٹیلر ہے، وہ جس زمانے میں دلی میں پہلے آیا اس وقت ولی دکنی کو دلی میں آئے ہوئے 7-8 سال گزرے تھے۔ اس لیے اس نے جو زبان یہاں سنی اور پڑھی ہوگی وہ اسی عہد کی، اسی دور کی زبان ہوگی۔ یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ جان جوشوا کیٹیلر نے اپنی قواعد میں حروف نون بڑیے نے کا جو زمانہ ماضی میں حالت فاعلی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ اس زمانے میں اس کا استعمال ملتا ہے۔ یہ البتہ درست ہے کہ بعض صورتوں میں یہ استعمال نہیں بھی ہوتا تھا، شاید اسی وجہ سے جان جوشوا کیٹیلر نے اسے قواعد میں اردو کے مستقل حروف میں شمار نہیں کیا۔ مولوی عبدالحق کا بیان ہے کہ کیٹیلر نے علاوہ ہم کے آپ کو بھی جمع متکلم کی ضمیر بتایا ہے، جمع متکلم کی ضمیر بتایا ہے، آپ کو بھی، یعنی ہم لفظ لکھتے ہیں الف ممدودہ اور پہ آپ کو بھی جمع متکلم کی ضمیر بتایا ہے، پروناؤن بتایا ہے۔ کس نے؟ جان جوشوا کیٹیلر نے۔ یہ گجراتی میں ہے، لیکن مجھے اس دور کی اردو قدیم میں اس کی یقینی مثال نہیں ملتی ہے۔ صورت میں قیام کی وجہ سے اس نے اس گجراتی لفظ کو اردو بولنے والوں سے اسی طرح سنا ہوگا اور اسے سند مان کر درج کر دیا ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مولوی عبدالحق صاحب نے کہا ہے، قواعد اردو والے مولوی عبدالحق صاحب۔ اچھا، جان جوشوا کیٹیلر قواعد کی اشاعت کے بعد ایک اور، یعنی جب ہم جان جوشوا کیٹیلر کی قواعد کی کتاب کی بات کر لیتے ہیں، گرامر کی کتاب کی بات کر لیتے ہیں، تو پھر ایک اور مشنری شولز نے 1741 میں ہندوستانی زبان کی قواعد لکھی، جس کا نام گرامیٹیکا ہندوستانی کا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں، دیباچے جسے آپ فورورڈ کہتے ہیں یا پریفیس کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں جان جوشوا کیٹیلر کی قواعد کا یعنی گرامر کا ذکر کیا ہے۔ کس نے؟ شولز نے۔ اور یہ لکھی اس نے کب ہے؟ 1741 میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ قواعد خاصی متعارف ہو چکی تھی۔ کون سی متعارف ہو چکی تھی؟ جان جوشوا کیٹیلر کی قواعد کی کتاب۔ یہ قواعد بھی، یعنی شولز کی جو قواعد ہے، یہ قواعد بھی لاطینی زبان میں ہے، لیکن ہندوستانی الفاظ اردو کے رائج رسم الخط میں ہیں اور تلفظ ان کا لاطینی میں درج کیا ہے۔ اچھا، اس مصنف نے، یعنی جس کا نام شولز ہے، دیوناگری کے حروف کا بھی نمونہ دیا ہے۔ دیوناگری وہ رسم الخط ہے جو ہندی کا رسم الخط ہے۔ اردو کے رسم الخط کو ہم خط نستعلیق کہتے ہیں اور ہندی کے رسم الخط کو دیوناگری رسم الخط کہتے ہیں۔ اردو کا رسم الخط جیسا کہ آپ جانتے ہیں دائیں طرف سے شروع کر کے بائیں طرف کو لکھا جاتا ہے، جبکہ ہندی کا رسم الخط جو ہے وہ بائیں جانب سے شروع کر کے دائیں جانب کو لکھا جاتا ہے، جس طرح انگریزی لکھتے ہیں۔ تو دیوناگری کے حروف کا بھی اس نے، شولز نے نمونہ دیا ہے۔ لاطینی میں یہ دو قواعد کی کتابیں اس زبان میں اردو قواعد نویسی کا نمونہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، لاطینی اختیار کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت تک یورپ میں لاطینی کی علمی حیثیت اور اہمیت قائم تھی۔ لیٹن جو ہے یہ بہت بڑی زبان رہی ہے اور علمی زبان کے طور پر اس کا بہت بڑا درجہ رہا ہے، یعنی لیٹن جو ہے علمی حیثیت اور اہمیت کی حامل زبان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جان جوشوا کیٹیلر نے اور شولز نے اپنی قواعد کی، اردو قواعد کی کتابیں اسی زبان کے
اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے اور اسی زبان کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ لکھی۔ دوسرے مشنریوں کو اپنی تعلیم و تربیت کے لیے لاطینی کا مطالعہ لازمی طور پر کرنا پڑتا تھا۔ اب مشنری آپ کو پتہ ہی ہے، جو یورپین تھے اور جو یہاں کے علوم کے جانکار تھے، وہ سارے کے سارے، ان کو کیا ہوتا تھا کہ جو اور مشنری جو ہے وہ مسیحیت کی تبلیغ کرنے کے لیے، پریچنگ کے لیے، کرسچینٹی کی پریچنگ کے لیے وہ اس خطے میں جو ہے وہ آئے تھے۔ دوسرے مشنریوں کو اپنی تعلیم و تربیت کے لیے لاطینی کا، لیٹن کا مطالعہ لازمی طور پر کرنا پڑتا تھا۔ یعنی اگر آپ مشنری ہیں اور لیٹن نہیں جانتے تو پھر آپ کو لیٹن جو کو جاننا پڑتا تھا، اور لیٹن کو جاننے اور پڑھنے کے بعد ہی آپ اپنے مشن پر جو ہے، جس مشن پر آپ نکلے ہوئے ہیں یعنی کرسچینٹی کی پریچنگ کے لیے، تو وہ پھر ہی جو ہے وہ آپ اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک دشواری کا کام جو ہے ہو سکتا ہے یا ہو سکتا تھا۔ اچھا جی، لاطینی کے قواعد اور اس کے اصول صرف و نحو، یورپ کی دوسری زبانوں کے صرف و نحو کی قواعد اور اصولوں کی ترتیب و تدوین کے لیے بطور نمونہ یا معیاری مثال اختیار کیے جاتے تھے۔ یعنی اس وقت جو ماڈل تھا، یعنی گرامر کی کتابیں لکھی جاتی تھی لیٹن میں، اور لیٹن کے ہی لاطینی ہی کے پرنسپلز کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ گرامر کی کتابیں لکھی جاتی تھی، اور ان کو ایک جو ہے وہ سٹینڈرڈ کی کتاب سمجھا جاتا تھا، ایک ماڈل کے طور پر جو ہے سامنے رکھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ اس میں اردو کی اصطلاحات کی بجائے، یعنی ٹرمنالوجی جو ہے وہ اردو کی ٹرمنالوجی اس میں اختیار نہیں کی گئی، اس کی بجائے لیٹن کی اصطلاحات، لیٹن کی ٹرمز جو ہیں ان کو استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں بعض اور یورپین مصنفین قواعد اردو کی تدوین و ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب ایسے لوگوں میں سر جارج گریٹسن نے اپنی مشہور کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں ان کوششوں کا جائزہ لیا ہے۔ اب سر جارج ابراہم گریٹسن کی بہت ہی اہم کتاب ہے لنگوسٹک سروے آف انڈیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے ایسی تمام کتابیں جو یورپین مصنفین نے قواعد اردو کے سلسلے میں لکھی تھیں ان کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں جن کتابوں کا ذکر ہے ان میں پرتگیز زبان میں، یعنی پرتگیزی میں مشہور کتاب پرتگیز گرامیٹیکا ہندوستان، ظاہر ہے جو لسبن سے 1778 میں شائع ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے یہ پرتگیز بھی انویڈرز کی حیثیت سے سب کانٹیننٹ میں آئے تھے، انڈیوائیڈڈ انڈیا میں آئے تھے، غیر منقسم ہندوستان میں آئے تھے، تقسیم سے پہلے کے ہندوستان میں آئے تھے۔ کون؟ پرتگیز، جسے آپ اردو میں پرتگالی کہتے ہیں، پرتگال سے نکلے اور اس خطے میں آئے پرتگالی، اور پرتگیزی میں مشہور کتاب جو ہے وہ جو لسبن سے 1778 میں شائع ہوئی تھی، 1778 میں شائع ہوئی تھی، اس کتاب کا نام پرتگیز گرامیٹیکا ہندوستان جو ہے وہ ہے۔ انگریزی میں اردو کی قدیم ترین قواعد کا مؤلف مسٹر گلسٹن ہے، جو گورنر وینسیٹارٹ کا سیکرٹری تھا۔ اس کا ذکر جان گلکرسٹ نے کیا ہے، اور جان گلکرسٹ نے بھی جو ہے وہ اردو میں بہت کام کیا، اردو زبان کی ایک قواعد بھی لکھی۔ اچھا، اور مسٹر گلسٹن کا ذکر جو ہے، جو سیکرٹری تھا، کس کا سیکرٹری تھا؟ گورنر وینسیٹارٹ کا سیکرٹری تھا، اس کا ذکر جو ہے وہ کس نے کیا؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کیا ہے، اور اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ ان کے بعد مسٹر ہیڈلے نے اردو زبان کی ایک قواعد 1765 میں لکھی۔ مسٹر ہیڈلے اردو زبان کی قواعد، ایک ظاہر قواعد اس نے لکھی مسٹر ہیڈلے نے، اور یہ 1765 کا زمانہ ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے کہ ہیڈلے کی گرامر 1772 میں شائع ہوئی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہیڈلے 1763 میں بنگال آرمی میں داخل ہوا، اور اسی سلسلے میں اسے ہندوستانی سپاہیوں کی ایک کمپنی کی سربراہی
सिपुर्द की गई। चुनाचे मज़कूरा ताल्लुक से उसने 1765 में उन सिपाहियों की ज़बान के कवायद मुरत्तिब किए और लंदन के एक ताजिर ने 1770 में उसे शाये किया, 1770 में उसे पब्लिश किया। लेकिन हेडले ने उस पर नजर सानी करके अपनी अंग्रेजी में उसका एक एडिशन 1772 में शाये किया। गालिबन मौलवी अब्दुल हक साहिब का इशारा उसी एडिशन की तरफ था। ये किताब खासी मकबूल थी, चुनाचे उसके मुख्तलिफ एडिशन 1774, 1774, 1779, 1794, 1797, 1802 और 1809 में शाये हुए। यानी उसके मुख्तलिफ एडिशन जो है वो शाये हुए। यानी बंगाल आर्मी में वो दाखिल हुआ, उसको जो है हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक कंपनी बटालियन का सरबराह जो है वो मुकर्रर किया गया, मिस्टर हेडले, और उसकी किताब अच्छी खासी मकबूल हुई और फिर उसके मुख्तलिफ एडिशन जो है वो शाये हुए। अच्छा, उनमें से 1802 वाले एडिशन की तस्हीह हेडले की वफात के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत लखनवी ने की थी। यहाँ के दायरा मकामी जो हैं वो राइटर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत लखनवी, उन्होंने जो है उसके 1802 वाले एडिशन की तस्हीह की थी और उसमें इजाफे भी किए थे। खुद हेडले ने अपनी ज़िंदगी में 1797 वाले एडिशन में डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के लुगत से फ़ायदा उठाया जो 1790 में शाये हुआ था, 1790 में शाये हुआ था। और दो जगह उसने यानी मिस्टर हेडले ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का हवाला भी दिया है। गरज अंग्रेजी में उर्दू की ये पहली कवायद है जो इस कदर मकबूल हुई कि उसके मुतअद्दिद एडिशन शाये हुए और ये सिलसिला यानी मुख्तलिफ एडिशन शाये होने का सिलसिला जो है वो मुअल्लिफ की वफ़ात के बाद तक, यानी मिस्टर हेडले की वफ़ात के बाद तक भी जो है वो जारी रहा। अच्छा जी, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन ने लिंग्विस्टिक के सिलसिले में जो काम किया वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से काम है और अब वो अवेलेबल है, दस्तयाब है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन ने अपने जायजे में, अपने तज्जिए में, अपने काम में एक और राइटर का जिक्र किया है जिसे मौलवी अब्दुल हक साहिब की कवायद में बे-यी-डफ और रिसाला गिलक्रिस्ट के मुरत्तिब ने बे-बी-डफ लिखा है। मौलवी साहब के बकौल ये हेडमास्टर और रिसाला गिलक्रिस्ट के मुरत्तिब के बयान के मुताबिक बैंड मास्टर था। अच्छा, यानी मौलवी अब्दुल हक साहिब उसे हेडमास्टर कह रहे हैं और जो गिलक्रिस्ट के रिसाले का मुरत्तिब है वो उसे बैंड मास्टर कह रहा था। अच्छा, ग्रेटसन के बकौल ये शख्स 1785 में 1785 में मद्रास में आया और 1787 में कलकत्ते चला गया जहां उसने एक पंडित से संस्कृत, बंगाली और हिंदुस्तानी ज़बानें सीखी और फिर 2 नाटकों का बंगाली तर्जुमा किया, जिसे यानी मतलब एक राइटर उसे जो है वो बेजी डफ लिखता है और एक बेबी डफ लिखता है। तो उसने जो है वो जनाब मद्रास में जाकर और कलकत्ते में चला गया। कलकत्ते में जाकर उसने एक पंडित से संस्कृत, बंगाली और हिंदुस्तानी ज़बानें सीखी और फिर 2 नाटकों का बंगाली तर्जमा किया। यानी इसका मतलब ये है कि बंगाली तर्जमा वही कर सकता है जो बंगाली ज़बान सीख लेता है और फिर उसकी बंगाली ज़बान पर कमांड होती है। उसने कमोबेश 20 साल सब कॉन्टिनेंट में गुजारे और फिर वो इंग्लिस्तान यानी बरतानिया वापस चला गया। वहाँ उसने उर्दू कवायद पर एक रिसाला शाये किया। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन का बयान है कि मुमकिन है वो शख्स संस्कृत या बंगाली जानता हो लेकिन उसका हिंदुस्तानी का इल्म कतन नाकिस है। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन ये कहता है कि उसका हिंदुस्तानी का यानी उर्दू का इल्म जो है वो कतअन नाकिस है क्योंकि उसने अपने रिसाले में हिंदुस्तानी अल्फाज का तलफ़ुज़ भी गलत लिखा है और कवायद के बयान करने में भी बहुत सी गलतियाँ की हैं। अगर ये बयान दुरुस्त है
کہ اس نے ہندوستانی زبان بنگالی ہندو پنڈت سے سیکھی تھی، تو مذکورہ غلطیوں کے امکان کا سبب سمجھ میں آتا ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک مصنف کرک پیٹرک کا بھی ذکر کیا ہے۔ کرک پیٹرک کا بھی ذکر کیا ہے۔ کس نے ذکر کیا؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے، جو اس زمانے میں کمانڈر ان چیف کے سیکرٹری تھے، جس زمانے میں اپنی قواعد کی تدوین و ترتیب کے لیے ڈاکٹر جان گلکرسٹ، جو اس وقت تک فوجی ملازمت میں تھے، رخصت لے کر فیض آباد میں مقیم تھے، انہیں معلوم ہوا کہ کرک پیٹرک بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ صاحب فارسی کے ترجمان تھے۔ بہرحال ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کرک پیٹرک کے کام کا کچھ حصہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب وہ 1785 کے آخر میں کلکتے پہنچے تو کرک پیٹرک سے ملے اور معلوم ہوا کہ کرک پیٹرک کا کام نامکمل تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ معلوم نہیں کرک پیٹرک کا کام کس نوعیت اور مرتبے کا تھا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ بھی اس باب میں خاموش ہیں، یعنی ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اس ضمن میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ بلا شبہ پہلے انگریز مصنف ہیں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ بلا شبہ پہلے انگریز مصنف ہیں جنہوں نے اردو زبان، اس کے لغت اور قواعد اور اس کی ادبی تاریخ پر پوری سنجیدگی سے توجہ کی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس زبان کے لسانی پہلوؤں کی تحقیق اور تنقید کے لیے راہ ہموار کی، یعنی اردو کی جو لسانی ڈائمینشنز ہیں، جہتیں ہیں، اس ضمن میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ پہلا شخص ہے جس نے ریسرچ کی اور پھر تنقید کے لیے راہیں ہموار کی۔ یہ بات بظاہر بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ، جو ہمارے سامنے ایک ماہر لسانیات اور زبان دان کی حیثیت سے آتے ہیں، اصلاً طب کے پیشے سے، میڈیکل کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں یا رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی طبی تعلیم ایڈنبرا میں حاصل کی تھی، اور اسی سلسلے میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں شامل ہو کر یا داخل ہو کر 1782 میں بمبئی پہنچے تھے، اور بمبئی جسے آج کل مومبئی کہا جاتا ہے یا مومبے کہا جاتا ہے، اور بمبئی ڈیٹیچمنٹ بمبئی دستہ میں بطور اسسٹنٹ سرجن مقرر ہوئے۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں، جو انہوں نے اپنے لغت و قواعد کے ضمیمے کے طور پر شامل کی ہے، لکھا ہے 1782 میں بمبئی میں وارد ہوتے ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان میں میرا قیام، خواہ اس کی نوعیت جو بھی ہو، اس وقت تک نہ تو میرے لیے خوشگوار ہو سکتا ہے اور نہ میرے آقاؤں ہی کے حق میں مفید ہو سکتا ہے۔ یعنی جو اس کے کولونیل ماسٹرز تھے، ان کی وہ بات کر رہا ہے کہ ان کے حق میں بھی مفید اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس ملک کی مروجہ زبان میں پوری دسترس حاصل نہ کر لوں، دسترس حاصل نہ کر لوں، جہاں عارضی طور پر مجھے قیام کرنا ہے۔ اچھا، اپنی ایک اور تحریر میں، اپنے ایک اور ورک میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے لکھا ہے، چنانچہ اس زبان کو جسے اس زمانے میں مورز کہتے تھے، یعنی مورز مسلمانوں کی زبان مورز کہتے تھے، سیکھنے کے لیے میں جم کر بیٹھ گیا۔ میری اس نئی تعلیم کے سلسلے میں لوگوں نے ہیڈلے کی اس تالیف کی طرف رجوع کرنے کا مجھے مشورہ دیا، جو اس زبان کی مبادیات کہتے ہیں بیسکس کو، مبادیات پر اس نے لکھی تھی۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ بھی مسٹر ہیڈلے کی کتاب جو ہے وہ پڑھو اگر آپ جناب مورز کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، یا جس لینگویج کو مورز کا نام انگریزوں نے دیا تھا، انگریزوں نے اسپینش مسلمانوں کی نسبت سے جو ہے وہ یہاں کی جو اردو تھی اسے مورز کہا تھا۔ اچھا خیر، تو ایک دو ہفتوں کے بعد مجھے ایک منشی مل گیا جس نے اصرار کیا کہ ہیڈلے سے میں نے جو کچھ سیکھا تھا اسے سرے سے بھلا دوں۔
कुछ दिनों तक कुछ दिनों तक जो है क्या हुआ कि अपने तौर पर कोशिश करने के बाद मुझे तवक्को से ज़्यादा कामयाबी हुई। अच्छा, उस बहरानी दौर में खुशकिस्मती से अपने दोस्त कैप्टन जॉन ब्रैट्रे से, जो अब कर्नल हो चुके थे, सौदा की कुल्लियात मुझे मिल गई हिंदुस्तानी ज़बान में। उस वक्त तक जो महारत मैंने हासिल की थी उसके लिए सौदा की कुल्लियात और उस करीमुन नफस इंसान जॉन रैट्रे के मशवरों का, नीज हिम्मत अफजाई और हेल्प का मैं बेहद मरहून मिन्नत हूँ। यानी उसने जो मेरी हिम्मत अफजाई की और जो मेरी मदद की, मैं उसका बेहद मरहून मिन्नत हूँ। ये तो जो है वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने अपनी एक और तहरीर में लिखा। उसके बाद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने फतेहगढ़ और फैज़ाबाद वगैरह में रहकर उर्दू सीखी और फैज़ाबाद में ही उन्होंने हिंदुस्तानी मुआशरत इख्तियार की, यानी यहाँ का जो मकामी कल्चर है उसको जो है उन्होंने इख्तियार किया। अच्छा, और दाढ़ी रखी और यही उन्होंने कवायद लुगत उर्दू के मुतल्लिक लोगों से इस्तिफसार किया। तो उन्हें पता चला कि उस वक्त तक उर्दू में उर्दू के कवायद और लुगत पर कोई किताब नहीं लिखी गई थी। ये वाक़या गालिबन 1785 का है। उसके बाद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट कलकत्ते गए और फिर गाजीपुर पहुंचे ताकि वहां रहकर वो अपनी मुजव्वज़ा किताब उर्दू लुगत और कवायद मुरत्तिब कर सकें। और कमोबेश 1795 तक वहाँ रहे, 1795 तक वहाँ रहे। उसी ज़माने में उनकी पहली किताब अ डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, यानी अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत शाये हुई। 1796 में उन्होंने अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज शाये की, जो उनकी मुजव्वज़ा किताब हिंदुस्तानी लिसानियात की पहली जिल्द का तीसरा हिस्सा था। उसका पहला हिस्सा अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत थी, ये कवायद उसका तीसरा हिस्सा था। दूसरा हिस्सा बतौर मुकद्दिमा कवायद लुगत 1798 में शाये हुआ। 1798 में ही डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने विल्सली के ईमा पर, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, आला मुलाजमतों में दाखिल होने वाले अंग्रेजों को उर्दू सिखाने के लिए एक मदरसा सेमिनरी ओरिएंटल खोला। उस मदरसे में गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी और फारसी ज़बानें पढ़ाते थे। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे का, हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट का हेड यानी सरबराह मुकर्रर किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू के नामवर मुसन्निफीन और शुअरा को यानी तख्लीक़कारों को जमा करके तारीफ़ और तसनीफ़ का सिलसिला शुरू किया। इससे उर्दू ज़बान की तारीख़ में एक नए दौर का आगाज़ होता है। अच्छा जी, जिसमें सादा नस्ल निगारी की तरफ तवज्जो दी जाती है और एक पुरतकल्लुफ़ खालिस किताबी ज़बान की बजाय रोज़मर्रा गुफ्तगू की ज़बान को भी अदबी तसानीफ़ में इख्तियार करने की कोशिश की जाती है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही जो है जिस तरह की ज़बान दिल्ली की गलियों में, बाज़ारों में बोली जाती थी, उसको राइज करने की तरफ जो है वो पहला स्टेप लिया गया। और इस सिलसिले में जाहिर है कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है वो काम करने वाला पहला शख्स कहा जा सकता है, या काम करवाने वाला पहला शख्स कहा जा सकता है जिसने मोटिवेट किया यहाँ के मकामी लोगों को। अच्छा जी, तो ये दुरुस्त है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए इत्तिमाम तैयार होने वाली तमाम किताबें उस्लूब के एतबार से मीर अमन की बागो बहार के हमरंग और हम पाया नहीं है, और बास तसानीफ में उर्दू नस्ल का कदीमी रंग भी झलकता है। यानी वो जो मुरस्सा और मुसज्जा
انداز کی جو نثر آرائی کی جاتی تھی وہ قدیمی رنگ اردو نثر کا ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس دور میں پہلی مرتبہ اردو نثر میں علمی اور فنی موضوعات اور مباحث پر توجہ دی جاتی ہے، اور زبان کے لغت اور اس کے قواعد، صرف و نحو، نیز اردو تذکرہ نگاری کی اہمیت یعنی یہاں کے جو مقامی مصنفین پر بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اردو میں اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ مرزا علی لطف کا گلشن ہند اسی دور کی یادگار ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے اردو شعراء کے تذکرے تو لکھے جاتے تھے لیکن فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ مرزا علی لطف نے اردو میں اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ گلشن ہند کے نام سے لکھا تھا اسی زمانے میں، اور اسی دور میں اردو کا ایک اہل زبان اردو کی قواعد کی ترتیب و تدوین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کا نام جو ہے آپ جانتے ہیں، یہ انشاءاللہ خواہشاں ہیں جنہوں نے اپنی کتاب دریائے لطافت 1707 بمطابق 1222 ہجری میں لکھی، یعنی 1807 دریائے لطافت لکھی، 1222 ہجری اس کا سال بنتا ہے ہجری کے مطابق، اور عیسوی کے مطابق 1807 ہے، 1807 ہے۔ انشاء کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے، لیکن وہ اسی دور کی ایک ممتاز شخصیت ہیں، شاعر ہیں، لسانیات پر گہری نظر رکھنے والے ہیں، جس میں خود ڈاکٹر گلکرسٹ موجود تھے، اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی کتاب کی اشاعت کے 10 سال کے اندر انہوں نے ایک ایسی کتاب مرتب کر لی جس پائے کی کتاب اس کے بعد بھی اب تک اردو میں نہیں لکھی جا سکی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ 1804 میں کالج کی خدمات سے یعنی فورٹ ولیم کالج کی خدمات سے سبکدوش ہوئے۔ بظاہر اس کا سبب ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی علالت تھی، جس کی بنا پر انہوں نے پہلے جہاز سے یورپ واپس جانے کی خواہش کی، لیکن شبہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اسباب اور بھی تھے۔ مثلا فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ عربی کو 2600 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی، اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو صرف 1500 روپے ماہوار۔ انہوں نے کالج کے ارباب اقتدار سے درخواست کی کہ انہیں بھی وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو عربی کے صدر کو ملتی ہے، لیکن ان کی درخواست منظور نہ ہوئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو یہ بھی شکایت تھی کہ ہندوستانی کتب کی ترتیب، تدوین اور اشاعت کے باب میں فورٹ ولیم کالج کونسل یعنی جو کالج کونسل ان کی تجویزوں پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کرتی۔ بہرحال 1804 میں وہ اپنے وطن واپس چلے گئے، اور 1841 تک مختلف آسامیوں پر مختلف کیا کہتے ہیں حوالوں سے مختلف آسامیوں پر اردو کی درس و تدریس میں مصروف رہے، اور پیرس میں 9 جنوری 1841 کو ان کا انتقال ہوا۔ 1841 کو ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا انتقال ہوا۔ اس دور کی اردو زبان کے محاورے، لغت اور قواعد زبان کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی تصانیف ایک اہم سورس ہیں، ایک اہم ماخذ ہیں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی قواعد اردو کی ایک تلخیص اردو میں میر بہادر علی حسینی نے رسالہ گلکرسٹ کے نام سے مرتب کی تھی، اور میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج کے ملازم تھے۔ بعض مصنفین نے اس کا سنِ اشاعت 1816 اور بعض نے 1820 لکھا ہے۔ اچھا، جو رسالہ گلکرسٹ ہے مجلس ترقی اردو لاہور نے شائع کیا ہے، اور اس کی بنیاد جس مطبوعہ نسخے پر رکھی ہے وہ ہندوستانی پریس کلکتہ اسکول بک سوسائٹی کے لیے 1820 میں شائع ہوا تھا۔ اچھا، اس یعنی رسالہ گلکرسٹ کی مقبولیت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے مختلف ایڈیشن 1831، 1846 اور 1872 میں شائع ہوئے، یعنی 1831، 1846 اور 1872 میں شائع ہوئے۔ مذکورہ رسالے کے مطالعے سے 18ویں صدی کے اواخر میں اردو کے رائج قواعد کے بارے میں آپ کو کچھ قابل ذکر باتوں کا پتہ چلتا ہے۔
مثلا گلکرسٹ نے ہندی یعنی اردو میں علامت مصدر نون الف نا بتائی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نون الف نا نون گنا اور واو نون الف نا نون گنا جو بطور علامت مصدر اردو قدیم کے دور میں استعمال ہوتی تھی، جو علامتیں معیاری اردو میں وہ علامتیں ترک ہو چکی تھیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات بتائی کہ اسم مفعول کے بیان میں بہادر علی حسینی کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، یعنی میر بہادر علی حسینی نے جو ترجمہ کیا، اسم مفعول وہ ہے کہ دلالت کرے ذات پر اس شخص کی کہ جس پر فعل واقع ہوئے۔ اس مفعول کا وزن موافق ہے فعل ماضی کے وزن کے ساتھ، جیسا کہتے ہیں وہ تو میرا مارا ہے۔ ظاہر ہے یہ مصدر عربی قواعد کی تقلید کا نتیجہ ہے، ورنہ اردو میں فعل ماضی یا مفعول کے لیے وزن کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ غالباً یہ کہنا زیادہ درست ہوتا کہ مفعول کی صورت ہندی الاصل الفاظ میں اکثر فعل ماضی کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، اسم فاعل کی بحث میں بہادر علی حسینی کا کہنا ہے فائدہ اکثر اسم فاعل عربی اور فارسی کا ہندی میں مستعمل ہے، جیسا فاضل، عاشق، آئندہ، روندہ، لیکن اسم مفعول کی بحث میں جو فوراً اس بحث کے بعد شروع ہوئی اس کا ذکر نہیں کہ جس طرح اکثر اسم فاعل عربی اور فارسی کے اردو میں مستعمل ہیں، اسی طرح اکثر اسم مفعول بھی عربی فارسی کے ہندی میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا معشوق، پروردہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں انشا نے یعنی انشاء اللہ خان انشا نے قواعد اردو کے بیان میں اصول قواعد کے ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں بڑی دلچسپی سے بحث کی ہے۔ کہاں بحث کی ہے؟ دریا لطافت۔ اچھا، ایک اور بات، اس سلسلے میں بہادر علی حسینی نے اسم مفعول مؤنث جمع کے صیغے میں جو شکلیں درج کی ہیں وہ اس کی شہادت ہیں، یعنی وہ اس بات کی شہادت ہیں کہ کم از کم 19ویں صدی کے آغاز تک یہ شکلیں مستند اردو میں شامل تھیں۔ مثلا میر بہادر علی حسینی کی عبارت دیکھیے، اسم مفعول مذکر واحد مارا، جمع مارے، مؤنث واحد ماری، جمع ماری، ماریاں، اور کبھی اسم مفعول کے صیغوں میں زائد ہوتا ہے، لفظ ہوا اور ہوئے بیائے مجہول، ہوئی، ہوئیں اور ہوئیاں بیائے معروف، جیسا مارا ہوا وعلی حاصل قیاس۔ یہی صورت اسم حالیہ کے بیان میں ہے، تا، تے الف تا، تے بڑی تے، تا، تے، تی کے علاوہ جمع مؤنث میں تین، تے یہ نون گنا تین، تے یہ الف یا نون گنا تیاں یا تیاں، مثلا مارتیں، مارتیاں، اور ان کے ساتھ ہوئیں اور ہوئیاں کا استعمال بھی بتایا ہے۔ اس بیان سے پھر قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قواعد نویس اردو کے قواعد صرف کو بیان کرتے وقت عربی قواعد کی تشریحات کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اسم حالیہ کے سلسلے میں لکھا ہے، اسم حالیہ کہ وہ فی الوقت کے موافق اصطلاح عرب کے حال ہے۔ اسم حالیہ کہ وہ فی الواقع موافق اصطلاح عرب کے حال ہے، یعنی جو بیان کرے حیت فاعل کی یا مفعول کی، چنانچہ کہتے ہیں زید مارتا چلا جاتا تھا، یعنی جاتا تھا، جس حالت میں کہ اس سے مار صادر ہوتی تھی۔ اچھا، پھر اسم تفصیل کی بحث میں مؤلف تسلیم کرتے ہیں اسم تفصیل وہ ہے کہ دلالت کرے اوپر اس بات کے کہ اس کے مدلول کو فضیلت یعنی زیادتی ہے غیر پر، پس اسم تفصیل کے واسطے کوئی صیغہ خاص موضوع نہیں، بلکہ لفظ سین بڑیے سے اور میم یہ نون گنا میں اور حرف کاف الف کا اس کی علامت ہے، جیسا وہ تجھ سے بھلا ہے ان آدمیوں میں یہ قابل ہے، یعنی قابل تر
सब का बड़ा वो है। ये बयान भी साफ गम्माजी करता है कि उर्दू कवायद नवीस के ज़हन में अरबी इस्म तफसील है, यानी जो मीर बहादुर अली हुसैनी है उसने फिर जो है वो अरबी के प्रिंसिपल जो है उनको इख्तियार किया और फिर उन्होंने काम जो है वो उसी तकलीद में किया जो अरबी की रिवायत है। हालांकि जो है अरबी सामिउन नस्ल ज़बान है और सामिउन नस्ल ज़बान के मुताबिक आर्य नस्ल ज़बान की ग्रामर की तफहीम जो है वो बहरहाल जो है वो लिसानियात का माहिरीन के नज़दीक ज़्यादा रीज़नेबल नहीं है या रीज़नेबल नहीं है। अच्छा, अगरचे उर्दू में उसके लिए कोई ख़ास सीगा मौजू नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने आगे चलकर जो है वो लिखा है मीर बहादुर अली हुसैनी ने फ़ायदा, अक्सर अस्माए तफसील अरबी और फ़ारसी के हिंदी में मुस्तमल हैं, जैसा अफजल, आसन, बेहतर, नेकतर वगैरह। अच्छा, ये बात अहम है कि मुअल्लिफ ने इस्म मुश्तक की 4 किस्में गिनाई हैं: इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ूल, इस्म हालिया और इस्म तफसील। हालांकि इस तफसील के बाब में खुद तस्लीम कर लिया है कि उर्दू में इसके लिए कोई सिगाए ख़ास मौजू नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसमें आला को इसमें मुश्तक में शुमार नहीं किया है और सिर्फ इतना लिखा है कि और इसमें आला के वास्ते कोई लफ्ज़ मुकर्रर नहीं, लेकिन कभू कभू जो अब कभी हो गया है, कभू मस्दर मानी ज़र्फियत का फायदा देता है, जैसा रमना झरना यानी हिरन के रमने की जगह और पानी के झरने की जगह। और इसी तरह मस्दर कभी इसमें आला के मानी को मुफीद होता है, जैसा बेलना, और कभी अलामत इसमें आला की नून साकिन या लफ्ज़ नी होता है, जैसे बेलन, बेलनी, उतरनी, छलनी, सूंघनी, लिखनी। अच्छा, बाद के कवायद नवीसों ने जो उर्दू कवायद में इसमें आला को अलग चैप्टर में जगह दी है वो बाद की ईजाद या बिदअत है। इसमें आला के लिए जिन अलामात का जिक्र डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट और मीर बहादुर अली हुसैनी ने किया है वो भी काफ़ी नहीं है। आप उसकी चंद एक सूरतों से तो वाकिफ़ हैं। मसलन अली पर ख़त्म होने वाले अस्मा यानी नाउन्स जिनके मानी से आले का तस्वुर है और वो किसी फेल से मुश्तक नहीं, मसलन फावड़ा, खुरपा, चिमटा, बसोला और उनकी तस्खीर चिमटी, बसोली, खुरपी, फावड़ा की तस्खीर फावड़िया या फोड़िया होगी, जाहिर है ये मुस्तमल नहीं। और इसी तरह याए मारूफ पर ख़त्म होने वाले यानी छोटी ये पर ख़त्म होने वाले अस्मा जिनके मायनों में आले का तस्वुर है, आला ज़र आले का तस्वुर है और वो तस्गीर नहीं, मसलन करनी जिसे बाज़ लोग कनी भी बोलते हैं, सलाई, सुई। अच्छा, फिर वाव पर ख़त्म होने वाले अस्मा जो किसी फेल से मुश्तक हैं, मसलन झाड़ू, झाड़ना से, बहारू, बहारना से। अच्छा, फिर हुरूफ़े सहीहा यानी कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होने वाले नाउन्स अस्मा जिनमें आला का तस्वुर है और वो किसी फेल से मुश्तक हैं या जामिद हैं, मसलन छाज, छानना, छाजना से, सूप, तक या तग बमानी तराजू। अच्छा, इसी तरह ज़मीर की बहस में मीर बहादुर अली हुसैनी ने लिखा है हिंदी में ज़माइर के 6 लफ्ज़ हैं: मैं वाहिद मुतकल्लिम, मैं, हम जमा मुतकल्लिम, आई वी जिसे आप कहते हैं, तू या ती मुखातिब वाहिद, तुम जमा मुखातिब वाहिद गायब, वो जमा गायब वे। इससे मालूम होता है कि ती और वे 19वीं सदी के आगाज तक मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर मीर बहादुर अली हुसैनी लिखते हैं कि हिंदी मुहावरे में ज़मीर मुतकल्लिम की जगह फ़रोतनी के वास्ते बहस्बे मरातिब
लफ्ज़ बंदा और गुलाम और न्याजमंद और खाकसार और आखर और मुखलिस और फिदवी और आसी और गुनाहगार वगैरह और ज़मीर मुखातिब के मकाम में अदबन और ताज़ीमन मवाफिक मरातिब के लफ्ज़ खुद बदौलत और खुदाबंद और पीरो मुर्शद और साहिब क़िबला मुल्ला जमा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में लफ्ज़ आप जो सबसे कसीरुल इस्तेमाल है उसका जिक्र नहीं वगैरह में इसको शामिल समझ लीजिए। तो तुम और आप में तदरीजी मर्तबा या मवानिसत और यगानगत का जो लिहाज है गालिबन उस वक्त तक वाज़ेह और मुतय्यन नहीं हुआ था। अच्छा जी, तो अस्माए मौसूल में हरफ मानवी या अस्माए ज़ुरूफ के सबब हालत वाहिद में जो जीम व जो की जगह जिस जीम सीन जिस के इस्तेमाल के सिलसिले में जिस पास बजाय जिसके पास लिखा है। इसी तरह जिन को जिन जीम नून जिन को वाहिद और जिनों को सूरत जमा में लिखा है। बाद में जिनों को तर्क हुआ लेकिन 19वीं सदी के आगाज तक बाकी था। अच्छा जी, तो एक और पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। लफ्ज़ कौन और कोई या कुछ के इस्तेमाल के सिलसिले में एक शेर नकल किया है मीर बहादुर अली हुसैनी ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के रिसाला को जब उन्होंने जो है वो उर्दू में लिखा या उसकी तलखीस की। मुझसे मत जी को लगाओ कि नहीं रहने का, मुझसे मत जी को लगाओ कि नहीं रहने का, मैं मुसाफिर हूँ कोई दिन को चला जाऊंगा, मैं मुसाफिर हूँ कोई दिन को चला जाऊंगा। इस शेर में काफ व को का इस्तेमाल भी बाज में तर्क हुआ, बाद में तर्क हुआ और इसकी जगह मैं बमानी बाद इख्तियार हुआ। ये सूरत भी गालिबन 19वीं सदी के अवाइल तक मौजूद है। 19वीं सदी के आगाज़ तक जो है आप इस सूरत को भी देख सकते हैं।